اسی طرح بات کریں چھوت چھات کی، تو سماج میں ایک ایسا گروپ بھی ہے جو کہ سے بہت ہی آ، آ، یعنی گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اچھا نہیں مانا جاتا انہیں، ٹھیک ہے، جسے انٹچیبل کہا جاتا ہے، دلت جو ورگ ہے، ٹھیک ہے، انہیں جو ہے بہت ہی آج بھی جو ہے بہت ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ہندوستانی سماج میں پاکیزگی اور آلودگی کا اظہار بہتر طور پر اچھوتوں امتیاز کے زمروں کے تشکیل سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو برہمنی سماج سے باہر کی کوئی چیز سمجھا جاتا تھا۔ چھوت چھات کے تصور نے ویدک دور کے آخری مرحلے میں اپنی جڑیں اور بڑھانی شروع کر دیں، اور بدھ کے دور میں یہ ایک علیحدہ سماج زمرہ بن گیا۔ بسا اوقات ان لوگوں کو پانچویں اور ورن یعنی نیج بٹ کہا جاتا تھا۔ مختلف قسم کے اچھوتوں کے لیے چنڈال لفظ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کو ذات والوں کے دیہاتوں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ لوگ کیا تھے؟ ایک تو گاؤں سے یا علاقے سے باہر رہتے تھے یہ لوگ، انہیں اجازت نہیں تھی کہ یہ آبادی میں آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لاوارث لاشیں ہوتی تھیں ان کو جلانے کا انہیں کام دیا جاتا تھا، ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ٹھکانے لگائیں، اور ان کو ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، اور لوہے کے زیورات بھی پہنتے تھے، ٹھیک ہے، اور کہیں اگر جا رہے ہیں راستے میں تو اپنے ہونے کا اظہار کرنے کے لیے باقاعدہ انہیں کچھ چیز بجانی ہوتی تھی، کوئی لکڑی کے ٹکڑے ہوتے تھے، ان کو بجا کے ہی چلتے تھے تاکہ لوگ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو ہیں گزر رہے ہیں، اور وہ ان کو دیکھنے سے بچ جائیں، یعنی ان کو دیکھنا بھی جو ہے ایک طرف سے گناہ مانا جاتا۔ تو گپت راجاؤں کے دور تک ان کا سماجی رتبہ اتنا زیادہ گر چکا تھا کہ انہیں شہر داخل ہوتے وقت لکڑی کے پھٹوں کو بجانا پڑتا تھا۔ شکاری نشاد، اس کے علاوہ اور ایک گروپ تھا شکاری نشاد، جو جنگلات میں رہنے والے آدیواسی ہیں نشاد، ٹھیک ہے، ان کو شکاری کہا جاتا۔ اس کے علاوہ ماہی گیر، مچھوارے، اسی طرح چمڑے کا کام کرنے والی، چرمکار، ٹھیک ہے، اور کوکوس، ٹوکریاں بنانے والے، ویند، ٹھیک ہے، یہ سبھی جو ہیں اچھوت سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح ڈوم اور دومب ایک لفظ جو ہے یہ بھی استعمال کیا جاتا تھا، جو ذاتوں پر مبنی نظام کے رابطے میں آنے کے بعد اچھوت بن گئے۔ تو ہم نے ڈوم راجاؤں کے بارے میں بھی سنا ہے، تو اس کے علاوہ کئی شودر راجاؤں کی داستانیں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ملیچھوں کو بھی اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ اب ملیچ، یہ ورڈ جو آ رہا ہے نا، آپ دیکھیں ملیچ، ملیچ جو ہے یہ جو باہری حملہ ور تھے ان کو کہا کرتے تھے، خاص کر آپ دیکھیں کہ تو اس میں جو چاہے وہ کوئی کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور زیادہ تر جو عرب حملہ ور تھے یا ترک حملہ ور تھے ان کو بھی ملیچ کہا جاتا تھا۔ تو چھوت چھات کا یہ طریقہ حالیہ وقتوں تک جاری رہا۔ آج گو کہ چھوت چھات کا ایک جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن دیہی علاقوں میں یہ سلسلہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ مہاتما گاندھی نے اس رواج کے خلاف مہم چلائی، انہوں نے ان کو ہریجن نام دیا، ٹھیک ہے۔ حکومت ہند نے چھوت چھات کے طریقے پر عمل کرنے والے اور اس کو بڑھاوا دینے والے کے خلاف کئی قانون وضع کیے ہیں۔ تعلیمی اور سماجی تحریکوں نے ان کے اور دوسرے سماجی گروپوں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کا اپنا تعاون دیا ہے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ غیر انسانی رواج جلد ہی بالکل ختم ہو جائے، لیکن اس کی امید بالکل ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں